غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ اس وقت کے رویے اور رواج کے مطابق پہلے انفرادی جنگ ہوئی۔ مشرکین مکہ کی طرف سے ان کے 3 نامور بہادر عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھے اور ولید عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے دعوت مبارزت دی تو ان کے مقابلے میں سیدہ عفرہ بنت عبید کے 2 بیٹے عوف اور معوذ رضی اللہ عنہم نکلے۔ ان کے والد کا نام حارث تھا۔ تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ قریشیوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی جماعت سے ہیں۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو مد مقابل دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم مرتبہ لوگوں کو بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھئے، علی تم بھی اٹھو۔ یہ تینوں شیر کی طرح لپکے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ واقعی ہمارے ہم پلہ ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی شروع ہوئی۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اپنے مد مقابل کو آنے واحد میں ٹھکانے لگا دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا۔ بعد میں عتبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ اس طرح اسلام کی پہلی اہم لڑائی جسے الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ عتبہ قریش کے بڑے لیڈروں میں سے ایک تھا۔ اس کا بیٹا ولید ہند کا بھائی تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فریقین کے باہم گتھم گتھا مقابلے میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ غزوہ بدر کے مال غنیمت سے انہیں 1 ذرہ، 1 اونٹ اور 1 تلوار عطا کی گئی۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نہایت عظیم الشان اعزاز ملا۔ یہ اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ مساہرت کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے عقد میں دے دیا۔ ہر چند اور بھی متعدد شرفائے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو نظر انداز کر دیا اور یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ سیرت نگاروں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بہترین انسان سے کیا ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاری اور محبوب تھیں، اسی طرح مردوں میں آپ کی نظر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑا ممتاز مرتبہ رکھتے تھے۔ ان کے نکاح کے وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرعوب تھا۔ گرد و پیش کے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر و رسوخ پھیل چکا تھا اور حالات انتہائی شاندار مستقبل کا پتہ دے رہے تھے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح بڑی سادگی سے کیا۔ دستور کے مطابق ولیمے کا بھی اہتمام ہوا۔ جو کی روٹی، گوشت، کھجور اور پنیر سے ضیافت کی گئی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ بہترین ولیمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ذرہ تھی، اس کو فروخت کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ شادی کے بعد زوجین کو نئے مکان کی ضرورت تھی، چنانچہ حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کا مکان ان کی نئی رہائش گاہ بنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے اور 2 ہی بیٹیاں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی نہ کی، لیکن آپ کی وفات کے بعد متعدد شادیاں کی
ان ازواج سے اولاد بھی ہوئی۔ آپ کی اولاد کی تعداد 11 بیٹے اور 17 بیٹیاں ہیں۔ غزوہ احد میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جوان مردی اور قوت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اول دستے میں شامل رہے۔ جب مسلمانوں کو تیر اندازوں کی خوفناک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی اور صحابہ کرام میں سے بعض کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے، ان کی صفیں اتھل پتھل ہو گئیں، افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے خوب جم کر لڑائی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت گھاٹی میں پہنچا دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا خون دھویا گیا اور سر پر بھی پانی ڈالا گیا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم سے خون کا بہاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ خود کی 2 کڑیاں چشم مبارک کے نیچے رخسار میں دھنس گئیں۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو مسلمانوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ مشرکین آئندہ کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا، مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہوں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں فوری طور پر مدینے پہنچ کر ان سے 2 ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوئے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں اور ان کا رخ مکے کی جانب ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ازدواجی زندگی بڑی پرسکون تھی۔ اس گھرانے میں سادگی، تقوی، اللہ عز و جل سے تعلق اور اس کا خوف پایا جاتا تھا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا تھا۔ دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کوئی بات ہو گئی تو مسجد نبوی کے صحن میں آ کر لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، تمہارا چچا زاد کہاں گیا؟ انہوں نے عرض کیا، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور چادر اتر جانے کی وجہ سے ان کی پشت پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے داماد کے جسم سے بڑی محبت سے مٹی جھاڑی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اجلس یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اور ایک روایت میں ہے ابو تراب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ اسی کو اپنا پسندیدہ ترین نام قرار دے دیا۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ دشمن پورے عرب سے 10,000 کی فوج لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں نے دفاع کے لیے خندق کھودی۔ ہر چند خندق خاصی چوڑی تھی اور اسے عبور کرنا آسان کام نہ تھا، مگر اس کے باوجود عمرو اور اکرمہ بن ابی جہل نسبتاً تنگ جگہ سے خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمرو عرب کا مانا ہوا شہ سوار اور بہادر تھا۔ اس نے خندق عبور کر کے مسلمانوں کو للکارا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟
ارے وہ تمہاری جنت کہاں گئی جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم میں جو قتل ہو جائے گا وہ اس میں داخل ہوگا، میرے مقابلے میں کوئی شخص بھجواتے کیوں نہیں؟ اس موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجئے، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ عمرو نے پھر مسلمانوں کو للکارا اور ان کو دعوت مبارزت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عمرو ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پورے عزم کے ساتھ عرض کیا، بھلے عمرو ہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اجازت ملتے ہی میدان کارزار میں اتر گئے۔ عمرو نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، علی بن ابی طالب۔ عمرو بولا، بھتیجے، تمہارے چچاؤں میں تم سے عمر میں کہیں بڑے لوگ موجود ہیں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے چیلنج دیتے ہوئے فرمایا، مگر میں تمہیں قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔